السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، یہ جتنی بھی راتیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب رات کی رات ہے، بقرہ عید کی رات ہے، اور جتنی بھی اس طرح یہ فضیلتوں والی راتیں ہیں، تو ان کے بارے میں اولیاء کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ان سے کوئی یہ ایسا اضافی عمل ثابت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تمام اولیاء کرام اس پر متفق ہیں کہ وہ عمل اللہ کو قبول ہے اور اس کی فضیلت ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ بابا فرید گنج شکر کا صلی اللہ سے لذیذ فرماتے ہیں کہ چاہے 2 نفل ہی ہوں، وہ قبول ہو جائیں تو وہ بڑی سعادت کی چیز ہے، لیکن وہ 2 نفل ہمیشہ پڑھے جائیں۔ اس طرح نفلی عبادت جو بھی ہے اس میں سے وہ اللہ کو قبول اور پسند ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ یہ جو ہے کہ ایک رات میں یہ کر لو، وہ کر لو، صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، یہ بھائی سارے مولویوں کے اپنے ہی جھگڑے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس میں کیونکہ ہمیشگی نہیں ہے، اولیاء کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند اور مقبول نہیں ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی دیکھیں، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک رات ایسا کریں آپ، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں میں جو عبادت کریں گے آپ، اس سے بھی زیادہ اس ایک رات کی فضیلت ہے کہ اس رات میں جو عبادت ہو۔ تو اس رات کی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مقرر نہیں فرمائی کہ اس میں کتنے فرض پڑھنے ہیں، کتنے واجبات پڑھنے ہیں، یا کیا کتنی قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے، اس میں کوئی مقرر نہیں فرمایا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے تو وہ فرمایا کہ اس رات کی عبادت، تو اس رات میں بلکہ ہر رات میں ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، کیونکہ وہ فجر تک، صبح تک قائم رہتی ہے۔ تو جو بھی مومن مسلمان 5 گانہ نماز ادا کرتا ہے ہمیشہ، تو اس کو ہر سال وہ رات نصیب ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، ہر مسلمان کو جو پکا نمازی ہے سب کو نصیب ہے، اور وہ 3 نمازیں ہر رات میں پڑھتا ہے۔ تو اس رات کی جو فضیلت ہوگی 1000 مہینوں والی، تو وہ جس نے بھی وہ 3 نمازیں پڑھی ہیں، اب یہ کہتے ہیں اس میں نور و نور ہوتا ہے، ہر چیز سجدے میں جاتی ہے، تو یہ ساری ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو عبادت کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں اگر ہو کہ وہ اس میں ایک لمحہ ہے وہ جس کو نصیب ہوگا، تو اللہ انعام کر رہے ہیں۔ اللہ کوئی چھوٹی ہستی ہیں جو بھی چھوٹا سا انعام رکھیں گے کہ وہ گھڑی 2 گھڑی میں ہوتا ہے، جس کو جو لے گیا لے گیا، جو رہ گیا رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ 3 نمازیں ہر مسلمان اس رات میں پڑھتا ہے، سارا سال پڑھتا ہے، تو وہ چاہے پتہ چلے نہ چلے کہ کون سی لیلۃ القدر تھی، کون سی رات تھی، تو وہ نمازیں جو پڑھ رہا ہے ہمیشہ، تو اس کو وہ سعادت ہر سال نصیب ہے، چاہے اس کو پتہ چلے چاہے نہ چلے۔ اسی طرح شب قدر کی بھئی یہ بری ہونے کی رات ہے، اس میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگر سارا سال کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، سارا سال نفل نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، تو اس رات کرے گا تو اب کیا ہوگا اس کو، کہ جس طرح بیوٹی پارلر میں شادی والے دن دولہے کو سجا بنا کر لے آئیں، اور جب وہ نہا لے تو حبشی کا حبشی نکل آئے بیچ میں سے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک رات کی عبادت آپ کریں گے تو آپ کو بہت سعادت ہوگی۔ بھائی جو بھی عبادت فرض واجبات ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں، وہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں بس وہی پڑھتے رہیں، تو اس کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی اضافی سے عبادت کرو۔ اسی طرح تمام راتیں جو ہیں اولیاء کرام کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہے
اس کی ہر رات شب رات ہے، ہر رات شب قدر ہے، ہر دن جو ہے اس کا عید ہے۔ تو جس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے اور جو اس راستے پر چلا بھی نہیں ہے، تو وہ چاہے کچھ بھی کرے بھائی، اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 ہوئے سارے دوست کی، اور اب میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ والجماعتی، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ تو سنتین و سب عین فرقتاً کلہ فی النار، کہ فرقے، کیونکہ اللہ نے فرقے بنانے سے منع کیا، اور یہ لوگ مولوی لوگ جو ہیں یہ باز نہیں آئے، بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جنہوں نے فرقے بنائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، اور اس ٹکڑے پر خوش ہیں جو ان کو نصیب ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی منع کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بارے میں کھلم کھلا حکم سنا دیا کہ 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے سارے دوست کی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، جن کو ہمارے لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں، جس طرح داتا صاحب قدس سے لذیذ، خواجہ غلام فرید صاحب، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، علی احمد صابر صاحب، باہو سلطان صاحب، غوث اعظم قدس سے لذیذ، اس طرح یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کو اللہ کے نبی نے جماعت فرمایا ہے، یہ جنتی ہیں اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہیں۔ تو اس طرح یہ راستہ اختیار کریں بھائی، آپ کی ہر رات شب رات ہوگی، ہر رات شب قدر ہوگی، اور ہر دن جو ہے وہ عید ہوگا۔ تو اگر ان لوگوں کے راستے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام والے بندے جو ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اولیاء کرام ہیں، وہ تمہارے بہترین دوست ہیں، ان سے دوستی کر لو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اس میں بھی وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، اور جو ولی ہیں آپ کے درمیان ان کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح بھائی ان لوگوں کے، انعام والے بندوں کے، اولیاء کرام کے راستے پر چلنے والے لوگ، ان کے لیے تو سب راتیں شب رات اور شب قدر ہیں۔ تو یہ راستہ اختیار کرو، اللہ یہی حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو، پھر تو نجات پا جاؤ گے۔ اگر یہ مولویوں کے پیچھے لگے رہے تو بھائی یہ تو سارے جہنمی ہیں، یہ جہنم کا ہی راستہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین، والسلام، اللہ حافظ۔